شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھا دو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام کا کیا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک مکمل تعارف اس حدیث میں, اور یہ حدیث محدثین کے نزدیک حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث کو تو 5 صحابی رسول نے روایت کیا. میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس محفل میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی جن کا کپڑا نہایت سفید, بال نہایت سیاہ, کپڑا ایک دم سفید, بال بالکل سیاہ. اس کا ذکر حدیث کے بیان میں صحابہ نے اس لیے بھی کیا کہ وہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا. اگر وہ مکہ کے رہنے والے ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی پہچانتا, اور باہر سے آئے ہوتے تو سفر کی علامت ان کے چہرے یا کپڑے سے نمایاں ہوتی. خاص طور سے جنہوں نے بھی روایت کو کیا تو اس کو بیان کیا کہ کپڑا بالکل سفید, بال بالکل سیاہ, آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے, جہاں تک کہ اپنا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا, اپنا ہاتھ فخذہ, اب اس فخذہ میں جو ضمیر ہے راوی کی جو آئے ہیں آنے والے کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, کہ اپنا ہاتھ نبی کے زانوں پہ رکھ دیا, اپنے زانوں پہ رکھ دیا. یہ انداز یعنی قربت کا نہایت قربت کا انداز, صرف قربت ہی نہیں, نبی کی تحریم تعظیم کا طریقہ, ادب کا اعلیٰ مقام. نبی کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, ادب سے اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر رکھا, عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول. کسی روایت میں یا محمد, کسی میں یا رسول اللہ بھی ہے. میں اردو زبان میں چونکہ سنا رہا ہوں, اردو زبان کے لحاظ سے, اے اللہ کے رسول مل اسلام, آپ ہمیں اسلام کی بارے میں, مل اسلام بھی ایک روایت میں اخبرنی عن الاسلام, آپ ہمیں اسلام کی خبر دیجئے, یہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز پڑھو, روزہ رکھو, اگر استطاعت ہے, راستے کی استطاعت ہے تو حج ادا کرو. اس کے بعد سائل نے, جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے بارے میں مجھے خبر دی, نبی کریم نے جب خبر دے دی, اسلام کے بارے میں بتایا, اسلام یہ ہے شہادت دینا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, تو سائل نے خود کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. صحابہ حیران ہیں, سوال بھی کرنے والا سوال کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. پھر سائل نے کہا اخبرنی عن الایمان, یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی
ایمان سکھایا، ایمان سائل پوچھنے والے کو ایمان بتایا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لو، اس کے فرشتوں کا یقین کر لو، اس کی کتابوں پر پختہ اعتماد کر لو، اس کی تقدیر خواہ خیر ہو خواہ شر ہو اپنے دل کے گرہ میں مضبوطی سے باندھ لو، یہی ایمان ہے۔ سائل نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر سائل کا تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ، جو پیارا جملہ، ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورہ کر کے جملے میں سمندر اتار دیا۔ یار لفظ نے یہ 7 سمندر ہو، کروڑوں سمندر ہو، اس جملے میں نبی نے ساگر، زمانے کا ساگر اتار دیا۔ نبی کریم جواب میں کہتے ہیں کأنک ترا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی کریم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اقیم الصلاۃ پر عمل پیرا ہو، جب اللہ کی عبادت کرنے لگو، تمہاری حالت، تمہاری کیفیت، تمہارا رونگٹا اس کیفیت میں آ جائے، اس کیفیت میں آ جائے کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو گویا تم نے اللہ کو دیکھ لیا، گویا اللہ کو تم نے دیکھ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو ایسی کیفیت بناؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سائل نے چوتھا سوال کیا، چوتھا سوال قیامت کے تعلق سے، نبی کریم نے اس کا جواب دیا۔ پھر سائل نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، پھر نبی کریم نے اس کا جواب دیا۔ آخری جو جملہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آخری جو جملہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سوال جواب ہو گیا، سائل سوال کا تشفی بخش جواب پا کر تصدیق کر کے واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس کی طرف نگاہ اٹھائی، نظر کرم اٹھایا اور صحابہ سے تجسس کی نگاہ سے کہ دریافت کیا، میرے پیارو، میرے صحابی، میرے ہم نواؤ، تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ صحابہ کو جو جواب ہے، صحابہ نے جو جواب دیا، یقیناً آج کے زمانے صرف صحابہ کا ایک جواب اس زمانے کے سینکڑوں مسئلوں کو حل کرتا ہے، سینکڑوں مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ تمام صحابہ عرض گزار ہوئے اللہ و رسولہ اعلم، آنے والا آیا، اپنی مطلب کی بات کیا، اسلام پوچھا، ایمان پوچھا، احسان پوچھا، قیامت پوچھا، قیامت کی نشانیاں پوچھ کر تشفی بخش جواب پایا، تصدیق کیا، چلا گیا۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہو آنے والا کون تھا؟ صحابہ عرض گزار ہوئے اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا ہم نہیں جانتے تو آپ کیسے جانیں گے، مکہ میں تو تھے نہیں، ہم نہیں جانتے تو آپ کیسے جانیں گے۔ صحابہ کی زبان سے جو اللہ اور اس کا رسول عالم، عالم نہیں، عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آنے والا کون تھا، بہتر جانتے ہیں کہ آنے والا کون تھا۔ صحابہ کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ ہم بھی یہ جان لیں کہ جو صحابہ جانتے تھے کہ جو اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، یہ صحابہ کا جملہ تو آج کے پورے زمانے کے مسائل کو حل کر رہا ہے، اور نبی کا جو جواب ہے وہ ہم تمام سنی مسلمانوں کے خصوصاً مسائل کا جواب حل ہے، سنی جماعت کے خصوصاً مسائل کا حل ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ آنے والے جبرائیل تھے، یہ پہلا جملہ، آنے والے۔ دوسرا جملہ ہمارے مسائل کا حل ہے جناب، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سنی جماعت جو مذہب اسلام کا سچا ترجمان ہے وہ سلام پڑھ لینا ہے،
نہیں یار، نبی کریم کے اس جملے پہ غور کریں. سائل نے کیا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا. سائل نے دوسرا کیا سوال کیا؟ ایمان کیا ہے؟ نبی نے یہ جواب دیا، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر کو حق جاننا. سائل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے یہی جواب دیا کہ کیفیت ایسی بناؤ، عبادت ایسی کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. قیامت کے بعد پوچھنے کے بعد نبی نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں بتائیں کہ تمہارا دین کیا ہے. تمہارا دین کیا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے. ہمارا دین یہی ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. تینوں کے مجموعہ کو نبی نے فرمایا جبرائیل تمہیں تعلیم دینے آئے تھے. تمہارا دین اسلام ہے، تمہارا دین ایمان ہے، تمہارا دین احسان ہے. اگر اس میں سے دو کو لوگے ایک کو چھوڑ دے ہوئے، اگر اس میں سے ایک کو لوگے دو کو چھوڑ دے ہوئے، تمہارا دین نہیں ہوگا. وہ دین نہیں بن سکتا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. پسندیدہ دین جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور وہ یہ ہے اسلام، احسان، ایمان کا مجموعہ. کوئی بھی ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے کہ ہم اس پر دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں، ہلکا جانیں، سستی کریں، کاہلی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنا مکمل دین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اسلام یعنی عبادت کرنا چھوڑنا نہیں، گواہی دینا چھوڑنا نہیں. ایک نقطہ، چونکہ علماء کی محفل ہے، حضور پہلے میں نبی کریم نے فرمایا اسلام کے تعلق میں گواہی دینا. دوسرے میں کہا ان تؤمن باللہ، تؤمن. پہلے میں کہا تشہد، ان تشہد. وہ پہلا جملہ بتا رہا گواہی دینا. کوئی بھی گواہ ہوتا ہے تو زبان سے ہی گواہی دینی پڑتی ہے. میں نے اسے دیکھا یہ کرتے ہوئے. ان تؤمن یہاں زبان کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ایمان کی تاریخ میں علماء نے ہمیں سکھایا ہے پہلے اقرار کر لو زبان سے، اقرار باللسان. اب تمہاری باری دل کی آ گیا، دل میں اتارو. اس لیے کہ نبی نے ایمان کا جو بتایا وہ دل کا تعلق بتایا. کس کا بتایا؟ دل کا بتایا. زبان میں کہا کہ اسلام ہے، تشہد یہ اسلام ہے. جب ایمان کی باری آئے تو کہا کہ یہاں کا تعلق ہے ان تؤمن، ایمان سے. ایمان کے بارے میں جو لغت میں ملتا ایقان، یقین کرنا. یقین دل کا کام، دل میں یقین پیدا ہو. یقین کیسے پیدا ہو؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، انبیاء کی سیرت پڑھ لیں، بہت علم حاصل ہو جائے گا، اس سے یقین پیدا ہو جائے گا. علم آپ کو آ گیا، علم آپ عالم ہو گئے، عالم نہیں علامہ ہو گئے، بہت علم ہو گیا. نبی کریم کی پیدائش کب ہوئی، نبی کریم معراج میں کب گئے، نبی کریم کہاں کہاں سفر کیے، کتنے غزوات کیا، تمام انبیاء کا علم آ گیا، تمام کائنات کا علم آ گیا. کیا اس سے ایمان آ جاتا؟ نبی کریم نے اسی کو ایمان کہا. اگر ایمان علم کا نام ہوتا تو علم تو آج ترقی کر گیا، جتنے علم والے ہیں سائنسداں سب مومن ہوتے. علم تو ابو جہل کو بھی تھا کہ یہ ہمارا بھتیجا جو محمد ہے یہ نبی. علم تھا مگر ایمان نہیں ملا تھا. علم سے ایمان نہیں ملتا. ایک چیز ہے علم سے آگے بڑھتے ہیں کہ زیادہ علم ہو گیا، معرفت حاصل ہو گئی. معرفت بھی ایسا مقام ہے اس سے بھی ایمان نہیں ملتا. قرآن شریف میں یہودی کے بارے میں حکایت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے کتاب عطا کیا وہ اس حق کو، اس نبی برحق یا پھر کتاب حق کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، اس کی معرفت ایسے رکھتے ہیں جتنی معرفت وہ اپنے بیٹوں کی رکھتے ہیں. پہچان اپنی جتنا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں ویسے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، نبی برحق ہے، کتاب برحق ہے. اس کے باوجود ان یہودیوں کو علم حاصل نہیں ہوا.
یہ آیت اس بات پر مشیر ہے کہ معرفت ہو جانا ایمان پیدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ ان یہودیوں کو بڑی معرفت حاصل تھی۔ پھر ایمان کیسے ملتا ہے؟ علم سے ایمان نہیں، معرفت سے ایمان نہیں۔ ایمان نام ہے اعتقاد کا، بھروسے کا۔ اب بھروسہ علم سے نہیں، اعتقاد سے نہیں، بھروسہ تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ بھروسہ آپ دیکھ لیں اپنی معاشرتی زندگی میں، آپ کا کسی سے تعلق ہے، بار بار آنا جانا ہوتا ہے، آپ کا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ کسی پرچون کی دکان پر بار بار جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ آپ جو بھی وہ سامان دیتا آپ کا بھروسہ ہو گیا، صحیح ریٹ لیا ہوگا، صحیح مال دیا ہوگا۔ جس سے تعلق نہیں، اس سے اچھی دکان ہے مگر اس پر بھروسہ نہیں ہوتا، تحقیق کرتے ہیں کتنے میں دیا، کیسا مال ہے، مگر جس پر بھروسہ ہوگا وہاں تحقیق نہیں ہوتی۔ وہاں سے لائے ہو سامان بیٹے، ہاں ٹھیک ہے، تحقیق نہیں، تصدیق کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کس کا نام ہے جناب؟ تحقیق کا یا تصدیق کا؟ ایمان کس کا نام؟ تحقیق کا یا تصدیق کا؟ تصدیق ایمان کا نام ہے۔ ایمان تصدیق سے پیدا ہوتا ہے، اور تصدیق کا تعلق اعتماد سے ہے۔ اعتماد پیدا ہوتا تعلق سے، تعلق آپ بڑھائیں گے، اعتماد پیدا ہوگا۔ جب اعتماد پیدا ہو گیا وہاں آپ تحقیق نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ ایک مثال سے سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج سے تشریف لائے، مکہ کے لوگوں کو، عذرا عمرا، سارے کفار مشرکین اور بھی لوگوں کو جمع کیا۔ نبی کریم نے رات کا پورا واقعہ سنایا، میں بیت المقدس گیا، آسمان کی سیر کی، پھر واپس بھی آ گیا۔ کفاروں کا اچھا نمونہ موقع ملا، ارے واہ، کوئی راتوں رات ایسا کام کر سکتا ہے۔ انہیں اڑانے کی بات مل گئی، اڑانے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے۔ ان سے بھی ان کو سوچا آج کا موقع ہے، ان کو دبوچ لو، یہ بہت ان کے دوست بنتے ہیں، آج دبوچ لو۔ ان سے کہا بتاؤ کوئی راتوں رات وہاں چلا جائے گا، بیت المقدس، آسمان، اور پھر واپس بھی آ جائے گا؟ کیونکہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی تربیت یافتہ، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی رائے پر، ایک کے مشورے پر حکم مت لگاؤ، اور لوگوں کا مشورہ لو، کئی لوگوں کے مشورے پر حکم لگاؤ۔ حضرت ابو بکر نے سوچا اس کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، راتوں رات کوئی جائے اور واپس آئے، نہیں ہو سکتا ہے، تحقیق کرو۔ اب اور وہ سمجھے کہ بات بیٹھ گئی، آج تو ابو بکر صدیق کو ہم اپنا منوا ہی لیں گے، بات بیٹھ گئی۔ ابو بکر بھی مان لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات آسمان میں جائے اور آ جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہی تو تمہارے دوست محمد کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ آپ نے کہا کیا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ کا ان پر اعتماد ہو گیا تھا، بھروسہ ہو گیا تھا، ٹیکنیکل لفظوں میں ایمان تھا، آپ نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے، سچ کہہ رہے ہیں، یہاں تصدیق ہوتی ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ تحقیق، یہ تصدیق، ایمان تعلق پیدا کریں۔ اسی کے لیے تو اللہ نے کہا مجھ پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، محمد رسول اللہ کو میری اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کر لو، مجھ سے محبت کرنا ہے، ان کی غلامی اختیار کر لو، ان سے تعلق پیدا کرو گے، اللہ پر ایمان آئے گا، رسول اللہ پر ایمان آئے گا، مومن کامل بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مومن کامل بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے قریب ہونے، علماء کرام سے قریب ہونے، ان سے محبت کرنے، تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو، زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت میں رہنے کی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔